السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک اسلام آباد کے مختلف ٹویٹرز کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ ہم اس خبر کے اوپر بھی بات کریں گے، اس خبر کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آگے ہم نے اس کے اوپر کیا سیکھنا ہے اور کیا پلاننگ کرنی ہے، مختصر سی اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ اسلام آباد میں ایک باراکوک بائی پاس بن رہا ہے، اس کے انڈر پاس میں ایک ونگ وال ہے جس کے اندر کوئی دراڑ دکھی گئی ہے۔ اس کے اندر جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں ان کو اور کچھ مختلف اس طرح کے جو سینئر افسران ہیں ان کو ٹیگ کر کے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں، جس کے جواب کے اندر جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں اس وقت اسلام آباد کے کمشنر بھی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک جو دیوار ہے اس سے کوئی بڑا خطرہ تو نہیں ہے، نہ ہی جو یہ کریک ہے کسی مین سٹرکچر کے اندر کریک آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی فوری نقصان کا خطرہ ہو، اور اس کے اندر ریپیئر کا کام چل رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ان پروفیشنل جو آنسر تھا، اور اس سے بھی زیادہ ان پروفیشنل جو آنسر دیا گیا ہے وہ سی ڈی اے کی اپنا جو یہ تو پہلے جو آنسر دیا گیا جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں انہوں نے اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل سے آنسر کیا تھا۔ جو سی ڈی اے کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے جو جواب دیا گیا ہے وہ میرے خیال میں انتہا درجے کا، شاید اس کی کوئی اس آگے کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے کوئی لمٹ ہو جہاں پر اس کو کہا جائے، کسی حد تک اس کے ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ پی سی سی کی بنائی گئی ہے، اور پی سی سی کی دیوار سے ویسے تو یہ ہے کسی کو خطرہ بھی نہیں ہے، یہ آر سی سی نہیں ہے کہ اس کے اندر کریک نہیں آ سکتا، پی سی سی ہے کریک آ سکتا ہے۔ تو میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے، 16 فٹ کی دیوار ہے، پی سی سی کی بنائی گئی ہے، درمیان میں اس کے کریک آ گیا ہے، اگر وہ کل وہاں سے نیچے گر جاتی ہے، نیچے سے ایک بندہ گزر رہا ہے، اس کو کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس دیوار میں آج کریک آ چکا ہے کل یہ کھڑی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جب یہ دیوار گر جاتی ہے، اس کے پیچھے سے جو مٹی ہے وہ نیچے گرتی ہے تو اوپر روڈ کا کیا حال ہوگا؟ اس طرح کے اور بہت سارے سوال ہیں جن کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وہاں پر کانٹریکٹر کام کریں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیزائن کی غلطی ہے، ڈیزائنر کی غلطی سے اس طرح کا مسئلہ آیا ہے۔ اتنی بڑی غلطی کبھی بھی ڈیزائنر نہیں کر سکتا، اور اگر اتنی بڑی غلطی ڈیزائن کے اندر ہو تو کنٹریکٹر اگر اہل کنٹریکٹر ہے تو وہ اس غلطی کو پہلے ہی پکڑ لیتا ہے، وہ اس طرح کا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ کہ 16 فٹ 18 فٹ، یہ میرا خیال ہے 16 فٹ ہے، لیکن مجھے یہ شور ہے کہ 16 فٹ سے وہ کم دیوار نہیں، 16 فٹ سے اونچی ہی دیوار ہے۔ 16 فٹ کی دیوار ہو اور اس کے اندر اتنا عرصہ کام چل رہا ہو اور اس کے اندر سریا نہ دیا گیا ہو، اور کنٹریکٹر کا ایک انجینئر وہاں پر موجود ہے اور وہ اس کے اوپر الارم جنریٹ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی نااہلی ہے۔ ایک چھوٹی نااہلی ہے کہ سریا دیا گیا تھا، کام دیا گیا تھا، اس کو دیکھا نہیں گیا، کام کی کوالٹی لو ہے، یہ اس کو میں چھوٹی غلطی کہتا ہوں۔ لیکن اگر اس کے اندر سریا دیا ہی نہیں گیا ہے اور 16 فٹ کی دیوار کھڑی کر دی ہے، یہ اس سے بڑی نااہلی ہے۔ اور یہ بہت شدید قسم کی جو ہے نا، میں اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں۔ اور اگر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی روڈز کے اندر ہماری یہ صورتحال ہے، 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر روڈ کے اندر ہم اس طرح کی نااہلیاں کر رہے ہیں، تو آگے تو ہم نے بڑا کام کرنا ہے۔ ہم نے بڑی موٹر ویز بنانی ہے، بڑی ہائی ویز بنانی ہے، بڑی انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے۔ اگلے 10 سال کے اندر تو ہم نے سارا کام ہی ڈیولپمنٹ کا کرنا ہے، تو یہ کیسے کریں گے؟ اس طرح کے مسائل اگرچہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ وجوہات اس طرح کی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پروفیشنل طبقہ ہے وہ ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس سال تقریباً 5 لاکھ مختلف فگرز آ رہے ہیں، کوئی 5 لاکھ کے فگرز ہیں، کوئی 8 لاکھ کے فگر ہیں، لیکن جو منیمم میرا فگر آیا ہے وہ 5 لاکھ کا فگر آیا ہے کہ 5 لاکھ لوگ ابھی آدھا سال گزرا ہے، اس سال کے اندر اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور اگر میں ایک سال کی بات کروں، اسی ریشو پہ دیکھوں تو کم از کم 12 سے 15 لاکھ جب آپ پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو کل جو آپ نے خود کام کرنا وہ کام کون کرے گا؟ یہ میرا ایک ضرور سوال ہے جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم اگر چھوٹی چھوٹی روڈیں ہم سے نہیں بن رہی تو کوئی بڑی روڈوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو پروفیشنلز ہیں ان کو 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کل ہم فارن جو فرمز ہیں ان کو ہمیں لانا پڑے گا، اور جہاں پر ہمارا اپنا ایک انجینئر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، وہاں پر ہمارا ایک فارن کا انجینئر آئے گا، وہ 20 لاکھ سے 25 لاکھ 30 لاکھ تنخواہ لے گا، اور وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے پیسے جائیں گے۔ اور اگر ہم ایڈوانس ٹیکس نہیں دیں گے تو بعد میں ٹیکس دیں گے۔ اگر اس کی مثال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہو تو
ایڈوانس میں ہم پہلے ٹیکس دیں گے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ جائے گا اور وہاں سے وہ پیسہ خرچ ہو کے جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اور اگر گورنمنٹ پیسہ نہیں دے رہی، انویسٹر پیسہ لا رہا ہے، تو انویسٹر نے کل واپس ہم سے ہی ٹیکس کے فارم میں کلیکٹ کرنا ہے. دونوں صورتوں میں یہ عوام کا پیسہ ہے. اور اگر جو کام آج ہم نے کم اپنے بندوں کو اسکلفل کر کے ہم نے ان سے کام کروانا ہے، کل باہر کے لوگ آئیں گے وہ کام کریں گے، اور ہمارے بندے جو ہے وہ جس طرح آج دھکے کھا رہے ہیں، غیر کے جو باہر کے ملکوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، آگے بھی کھاتے رہیں گے. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.